صلی علی رسولہ الکریم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال اما انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر لا يستتر من بوله قال فدعا بعصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ فقال اما انہما لیعذبان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبر والوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ تو کس وجہ سے پھر ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ اما احدہما یمشی بالنمیمۃ، ایک ان میں سے وہ شخص تھا جو چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، چغل خوری کی وجہ سے۔ چغل خوری کیا ہے کہ کسی نے آپ سے بات کی اور آپ نے جا کر اس شخص کو بتا دیا، آپ نے اس شخص کو بتا دیا، جب آپ نے بتایا تو فساد پھیل گیا، لڑائی شروع ہو گئی کہ اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں وہ ایسی بات کر رہا تھا۔ ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغل خوری۔ چغل خوری میں اور غیبت میں فرق ہے۔ اس شخص نے، آپ دو آدمیوں نے آپس میں بات کی تو یہ سمجھو غیبت کر رہے تھے کسی آدمی کی، لیکن چغل خوری یہ ہے کہ جب آپ کو بات کوئی پتہ چلی اور آپ نے اس شخص کو جا کر بتا دیا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، جب اس کو پتہ چلا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا، وہ تو لڑائی پر اتر آیا۔ اگر وہ لڑائی نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ ناراض اس سے ضرور ہو گیا کہ بس آج کے بعد میں اس سے پھر میں بات نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دیا گیا، ایک شخص ان میں سے یہ۔ اور دوسرا وہ اما الاخر، اور دوسرا شخص وہ ہے لا یستتر من بولہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں جی۔ اما الاخر لا یستتر من بولہ، دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ کس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ جب پیشاب کیا تو اس کو صحیح طرح خشک نہ کیا، اور خاص کر اس ملک کے اندر جب ہم کافی پر جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پر جو گوروں کا خاص ایریا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ ایک لائن بنائی ہوتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، نہ وہاں پانی ہوتا ہے نہ وہاں ٹیشو ہوتا ہے۔ اور گوروں کا تو یہ سسٹم ہے، ہم نے دیکھا جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی گورے ہیں، حالانکہ گورے ہیں نہیں، گورے بھرے ہوئے ہیں، رنگ کالے ہیں لیکن گورے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی گورے ہیں۔ تو ان کے دیکھا دیکھی، حالانکہ جو ٹولٹے موجود ہیں گھروں کے اندر، وہ اپنی جو ٹولٹے ان کو یوز کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں کافی کے اندر تو وہ کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ اب پیشاب کرنے کے بعد وہ انہوں نے نہ اپنے وہ پیشاب کو سکھایا نہ اس کو دھویا، بس پیشاب کیا اور اسی طرح جو ہے نا وہ پینٹ دوبارہ پہن لی۔ تو یہ جو سارا پیشاب تھا اس کی باڈی پر بھی لگا، اس کے کپڑوں پر بھی لگا۔ بعض بندے کہتے ہیں ہم نے کون سی نماز پڑھنی تھی؟ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو تو پھر آپ کے کپڑے پلید ہی ہوں۔ وہ تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کپڑوں کو صاف رکھا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب نماز نہ پڑھنی ہو تو پھر جو کپڑوں کے ساتھ جتنی مرضی گندگی لگتی رہے، پیشاب لگتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، نہیں، وہ ناپاکی ہے۔ آپ نے اپنے جسم کو بھی ناپاک کیا اور اس کو بھی کیا۔ تو فرمایا کہ یہ دو باتوں کی وجہ سے ان دونوں شخصوں کو عذاب ہو، اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں تھی،
ما فی کبیرن، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑی ہے تو یہ بڑا گناہ، جب ظاہر بات ہے جب ان کو قبر کے عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر تو یہ بڑی بات ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، علماء نے کہا کہ اس چیز کو وہ بڑی چیز سمجھتے نہیں تھے، باتیں ادھر سے لگائیں ادھر جا کر لگائیں، پیشاب کیا آدھا پیشاب ساتھ آدھا کپڑوں کے ساتھ آدھا جنس کے ساتھ، اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، یہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ جاتے ہیں ٹوالٹوں کے اندر، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا ہمارا جب دور ہم جب باہر پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو مٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ استنجا کرتے تھے، اپنا بڑا استنجا بھی اور چھوٹا بھی، جو وہاں مٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ استنجا کرنا، صفائی کرنی، اور یہ مٹی بھی پاک ہے۔ دیکھیں جب آپ قرآن حکیم کے اندر سعیدن طیبن، جو شخص جو ہے جس کو پانی اویلیبل نہ ہو تو وہ مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ مار کر اپنی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ سعیدن طیبن فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، جب پانی اویلیبل نہ ہو تو آپ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم جو ہے پورے وضو کے حق میں ہے، اور اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے تو وہ بھی تیمم کر کے غسل کی پاکی بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اپنا قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا متبادل مٹی کو بنایا، تو پہلے مٹی کے ساتھ ہی لوگ اپنا استنجا کرتے تھے، اس وقت پانی تو نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی جب دیہات کے اندر جائیں تو وہاں باہر تو ٹوائلٹ نہیں ہوتی، تو آدمی باہر جاتا ہے اور اپنا رفع حاجت کے بعد پتھروں کے ساتھ مٹی کے ساتھ وہ جو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد قباء والے جو ساتھی تھے تو ان کے بارے میں قرآن میں فمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور مٹی بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، یعنی مٹی سے استنجا کرنے کے بعد وہ پانی کے ساتھ بھی اپنی پاکی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ان کی اکثر مٹی کے ساتھ اگر کسی نے استنجا کر لیا اس کو دوبارہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بعد کرتا ہے تو یہ ڈبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو مٹی کے استنجا کرنے کے بعد دوبارہ جب اپنے گھر کے اندر جب پانی اویلیبل ہے تو پھر استنجا کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی جو لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو یہ فرمایا کہ لا یستتروا من بولہ، اپنے بول سے اپنے پیشاب سے وہ اپنا اجتناب نہیں کرتے تھے، اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ بھی لگ جاتا۔ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بھی آپ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو اچھی طرح پاکی کرنے کے بعد کھڑے ہوں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا جو اپنا پیشاب ہے وہ پورا ختم ہو چکا ہے، نکل جائے، کوئی قطرہ نہیں ہے، اس وقت تک آپ وہاں ٹوائلٹ سے نہ نکلیں۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ٹیشو استعمال کریں، ٹیشو سے جب استعمال کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ٹیشو اب بالکل سوکھ گیا، اب اس کے ساتھ کوئی تری باقی نہیں رہی۔ اور خاص کر جب کافیوں پر جاتے ہیں تو وہاں ٹیشو ساتھ لے کر جائیں، لوگ جیسے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی ناپاک کرتے ہیں، اپنی باڈی کو بھی ناپاک کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھے اس کو، اس کی ان دونوں وجہوں سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کیا، قال فدعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعصیب رطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی جو ہے نا جو تر و تازہ تھی، چھڑی، اس کو منگوایا اور آپ نے اس کا دو ٹکڑے کیے، ایک جو ہے نا ایک قبر کے اوپر لگائی اور دوسری قبر کے اوپر لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فشقہ بسنین ثم غرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا فقال ثم قال لعلہ یخفف عنہما، فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان جو ٹہنیاں میں نے لگائی ہیں جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب قبر کو اس کی تخفیف کر دے گا، ختم نہیں کر دے گا جی، عذاب قبر کے اندر تخفیف ہو گئی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا کرم فرمایا، اور ان کے سمجھو جو اپنے ٹہنیاں لگائی تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان پر جب ٹہنیاں لگائیں تو ان پر جو فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، سبز رہیں گی، ان پر عذاب پر جو ہے نا تخفیف ہو جائے گی۔ اس پر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قبور کے اوپر آدمی کو سبزہ لگانا چاہیے،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سبز چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی رہتی ہے. ویسے تو ہر چیز ہی کل شیء تسبیح یسبح بحمدہ، کل شیء یسبح بحمدہ. پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کا بیان کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور بھی، پرند بھی، درخت بھی، پہاڑ، تمام جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں لگائیں اور علماء نے کہا کہ سبزہ وہاں لگائیں. اس سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ عذاب قبر سے تخفیف کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تخفیف فرما دے. تو یہ 2 ویری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک تو چغل خوری سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرا جب پیشاب کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بالکل بچانا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں، یہ معمولی نہ سے اس کو سمجھے، تو یہ عذاب قبر ان 2 وجہوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.